ابھی آپ نے یہ ایس ایس پی ساؤتھ کو بھی فوری طور پر انکوائری کا کہا ہے؟ ایس ایس پی ساؤتھ کا انکوائری یقیناً ایس ایس پی ساؤتھ کا یہ کیس نہیں ہے، یہ ایس ایس پی سٹی کے حوالے ہوا تھا اور ڈی آئی جی ساؤتھ اس میں ان کو ہیڈ کر دیں، اور صرف یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے آج ایڈیشنل آئی جی کو کہا ہے کہ آپ پہلے ڈٹرمن کر لیں، پھر میں نے ان کی میٹنگ کرنی ہے اور میٹنگ کے بعد یہ ود ان 36 آورز ہم اس میں ڈیسیشن کریں گے۔ Isn't it surprising اگر آپ ساؤتھ کو یہ دے رہے ہیں تو یعنی یہ تو سارا کام جو چلتا تھا وہ ساؤتھ میں ہی چلتا تھا، ساؤتھ میں تو گرفتاری بھی نہیں ہو سکی، اور پھر ساؤتھ کو اگر انکوائری دے رہے ہیں تو یہ تو طے ہے نا کہ ساؤتھ میں بہت سارے لوگ کمپرومائزڈ ہوں گے، چونکہ ساؤتھ میں تو عرصے سے کام چل رہا ہے اور آرام سے چل رہا ہے، تو اور سب کو چھوڑ کے ساؤتھ کو ساری انکوائری دی۔ دیکھیں یہ انکوائری میں نے صرف یہ کہا ہے کہ ڈی آئی جی ساؤتھ کو ہم یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہیں گے کہ کس کا فلاح ہے آج کا یہ جو کیس ہے کہ اس میں کیا ہوا ہے۔ ہاں لیکن یہ پولیس کی اپنی رپورٹ بتا رہی ہے کہ سب سے زیادہ کام ان کا میڈم کا ساؤتھ میں تھا، تو آؤٹ آف آل آپ نے ساؤتھ کو ہی چنا، ساؤتھ میں تو کمپرومائز ہوں گے نا بہت سارے لوگ، یہ تو طے ہے نا۔ اسی لیے ہم نے سٹی کے ایس پی صاحب کو حوالے کیا تھا یہ کیس، اور یہ اس کا کیس کو ڈیل کر رہے تھے ایس ایس پی سٹی، اور میں صرف اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ ایس ایس پی جو آپریشن سٹی ہے وہ ایک الگ افسر ہے، اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن جو ہے وہ سٹی کا وہ ایک الگ افسر ہے۔ صرف یہ ڈٹرمن کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ انویسٹیگیشن کے حوالے ہوا ہے یا ایس ایس پی سٹی ڈیل کر رہا تھا، صرف یہ ڈٹرمن ہوگا، اور اس کے بعد یقیناً یہ جو آج والا ایونٹ ہوا ہے اس میں ان کے خلاف تو کاروائی کریں گے۔ آخری سوال، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سر آپ ہوم منسٹر کے، آپ ظاہر سندھ گورنمنٹ کا بھی حصہ ہیں، ہوم منسٹر بھی ہیں، یعنی کہ پولیس کے سربراہ بھی ہیں، گورنمنٹ کا امپورٹنٹ آرگن بھی ہے، سنس یو سیم کنونس کہ یہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ تو چلتی پھرتی فیکٹری، یعنی آپ کو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مجرمہ ہے، سو آپ یہ ایسے ہی ہے نا، تو آپ یہ اشور کرتے ہیں کہ اس کیس کو اتنا تگڑا بنائیں گے کہ یہ نہیں ہوگا کہ 2 مہینے بعد، 2 ہفتے بعد، یا 2 دن بعد، یا 2 سال بعد اور جناب بیل ہو گئے اور سارا کام ختم ہو گیا، کیونکہ کیس اتنا تگڑا بنائیں گے، آپ اشور کرتے ہیں؟ وسیم صاحب یہ ہمارے لیے بہت ٹیسٹ کیس ہے، اور اس میں یقیناً اس کیس کا آؤٹ کم فیوچر میں آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ فیوچر میں ہم جو ایک لائن کھینچیں گے وہ یہ کیس ہی ہوگا جس کو ہم بیس بنا کر آگے لائن کھینچیں گے۔ تو آپ ہوم منسٹر یہ اشور کرتے ہیں کہ ہم کیس کو اتنا، چونکہ آپ ظاہر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کیس میں اتنے لکونہ چھوڑ دیے جاتے ہیں جس کی ایک کی آپ نے ابھی نشاندہی بھی کی کہ یار یہ کیسے ہو گیا کہ یوں ہو گیا یوں ہو گیا، کیس اتنا تگڑا بنائے گا آپ کا ڈپارٹمنٹ، آپ کی گورنمنٹ جو بھی ریلیونٹ ہے کہ نہیں بیل ہو پائے گی؟ انشاءاللہ امید یہی ہے کہ انشاءاللہ بیل نہیں ہوگی، کم از کم وسیم صاحب آپ سے یہ وعدہ رہا کہ یہ پنکی صاحبہ باہر ہی نکلے گی جیل سے۔ بڑا وعدہ ہے، لیٹس سی سر۔ تھینک یو سو مچ منسٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ سندھ کے ہوم منسٹر کی آپ نے بات سنی، سندھ کے ہوم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ میں ڈس اپوائنٹڈ ہوں، میں اس پر شرمندہ ہوں، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے یہ سارے مناظر دیکھ کے، اور یہ آپ کے سامنے ہے، یہ آج کل کا قصہ نہیں ہے، ناظم جوکھیو کیس، شارو جتوئی کیس، مرید عباس کیس، مرید عباس ٹیلی ویژن اینکر تھا، دن دہاڑے کراچی چھوڑ کے مارا گیا، ایزی کام۔ یہ پنکی صاحبہ کا یہ وائس نوٹ آپ نے سنا، شارو جتوئی کا وہ یاد ہے نا آپ کو، یہ جو تھا نا یہ اشارہ، یہ اصل میں یہ نہیں تھا، یہ اصل میں یہ تھا، تھپڑ تھا سسٹم کے منہ پہ، ہم جیسے لوگوں کے منہ پہ جو شور مچاتے ہیں کہ تم لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پنکی صاحبہ کا شکریہ کہ شی سیڈ اٹ ان کلیئر ورڈز کہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرا۔ اب دیکھتے ہیں، پنکی صاحبہ کے یہ الفاظ ہیں کوٹ ان کوٹ کہ کوئی اکھاڑ نہیں سکتا میرا کچھ، منسٹر صاحب کے یہ الفاظ ہیں کہ سندھ کے ہوم منسٹر کے وسیم بدامی صاحب لائیو ٹیلی ویژن پہ آپ سے یہ وعدہ رہا کہ یہ باہر نہیں آ پائیں گی، تو یہ ان کا وعدہ ادھر ہے، ان کا دعویٰ ادھر ہے کہ کوئی کچھ نہیں اکھاڑ سکتا۔ آئی ایم سوری میں جملہ بول رہا ہوں، اب دیکھتے ہیں کہ اکھڑتا ہے بگڑتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ لیٹس سی، اس کو ہم فالو اپ کریں گے کہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک ادب کھیل جاری ہے۔